الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، سامعین کرام، ترقی کرتے گئے، رشتے ٹوٹتے گئے، اس عنوان پر آج کے جمعہ کا خطبہ مسجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں دینے کے لیے ہمارے ساتھیوں نے طے کیا۔ زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو ساتھ ہم بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں مال کمانے کے اعتبار سے، تعلیمی مناصب حاصل کرنے کے اعتبار سے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اونچے اونچے عہدے حاصل کر کے کچھ اپنا بھی، اپنے بعد آنے والوں، اور اگر موقع ملا تو کچھ عوام کا بھی فائدہ کرنے کے لیے ترقی کرتے جا رہے ہیں ہر ناحیے سے۔ لیکن یہ ترقیاں ہمیں کہاں تک پہنچا رہی ہیں؟ یہ ترقیاں ہمیں کہاں پہنچا رہی ہیں؟ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ رب العالمین سے ہمارے تعلقات کو استوار کرنے، اس کے ساتھ ہمارے رشتوں کو مضبوط کرنے کی بھی کوئی کوشش ہماری ہے؟ اس پر غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس فانی دنیا میں اگر ہم یہیں کی ترقیاں سوچتے رہ گئے تو پھر اس جسم سے روح کا رشتہ الگ ہونے کے بعد، پھر کوئی موقع ہمیں ایسا ملنے والا نہیں جہاں ان گزرے ہوئے ساری ترقیوں کو یاد کر کے اللہ سے جو رشتہ مضبوط کرنا تھا اس کو جو نہ ہم کر سکیں تو اب وہ کرنے کے لیے کوئی ہمیں چانس نہیں ملے گا۔ میرے معزز بھائیوں، اس جاذب نظر عنوان سے آپ کسی قدر اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ہم کس موضوع پر خطاب کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی، رشتے ناطے، اس کے بارے میں اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ موجودہ زمانے میں ساری ترقیوں کے باوجود ہماری کیا صورتحال ہے؟ اس میں اگر ہم کوئی تبدیلی نہ لائیں تو آگے ہمیں اور کتنا بڑا خسارہ بھگتنا پڑے گا، آگے کتنے بڑے نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم سنبھل گئے، رشتے ناتوں کی اہمیت کو ہم نے سمجھا اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اسے جوڑنے کی کوشش کی تو پھر اس کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ کے فضل و توفیق سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اور بعض سلف صالحین رحمہم اللہ کے واقعات میں سے بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کی گوشی گزار کی جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان سب چیزوں کی اہمیت ہمارے پاس مسلم ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں کسی قدر کوتاہی ہو لیکن ان کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں، کوتاہی کے باوجود ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام نے ان چیزوں کا جو مقام و مرتبہ بتایا اس کو پہچانتے ہیں،
لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ رشتہ ناتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ اور توحید کے مقابل میں برابر میں اس کو بیان کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأل بعمل فقال اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ غور کیجئے، سوال کرنے والے کا سوال کتنا اہم ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں، خواہشات بھی اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن کتنا ٹاپ، ہائی ٹاپ اس کی سوچ ہے، اس لیے کہ جنت سے بڑی بہتر امید کی جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، وہاں سے زیادہ بہتر راحت کی جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو سیدھے سیدھے اس شخص نے سوال کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں تو مجھے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، رشتے ناتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کو بڑھاؤ۔ غور کیا آپ نے کہ اللہ رب العالمین نے توحید، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اگر اب بھی ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس کی ادائیگی میں کوتاہی برتیں، تو سوچئے جنت میں داخلے کے لیے کچھ رکاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا صرف حقوق اللہ کے ادا کر لینے سے، نماز روزے کی ادائیگی سے جنت میں داخلہ پکا ہو جائے گا؟ نہیں، اس حدیث پر غور کیجئے، جب تک صلہ رحمی میں ہم پاس نہیں ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ کے مطلوب طریقے پر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، جنتوں میں داخلہ ہمارا ابھی تک یقینی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے بنی نوع انسان کو اس بات کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں اس کو بھی اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے فوراً بعد ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے فوراً بعد جتنے سارے رشتے ناتوں کو، جتنے سارے تعلقات کو، قریب اور دور کے سارے ناتوں کو اللہ رب العالمین اس آیت میں ذکر کیا ہے سورہ نساء کی، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے پہلے جس کو رکھا وہ کون ہے؟ ذی القربیٰ، رشتے دار ہیں، ہمارے وہ رشتے دار ہیں جن کا تعلق چاہے ہمارے والد سے ہو، جن کا تعلق ہمارے والدہ کی طرف سے ہو، حتیٰ کہ سسرالی رشتے دار، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتوں کی حد بندی کہاں تک ہوگی؟ تو جس معاشرے میں جہاں پر جو مصطلح، جو عرف عام ہے رشتے ناتوں کا، ان کا پورا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، رشتے ناتوں کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا، صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان بھی لیا، ان کے ساتھ عہد و پیمان لیا کہ رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ ذرا آپ سورہ بقرہ کی اس آیت پر غور کریں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا۔ عہد و پیمان سمجھتے ہیں نا، صرف کوئی ایسی ہی بولنے والی بات نہیں ہوتی، ارے بول دیا تھا، میں تو اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو بھی کرنا پڑتا، اس طرح نہیں چلتا بولنے سے۔ عہد و پیمان جس کے کیے بغیر آگے اللہ رب العالمین جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے، ان وعدوں کی حصولی اور ان وعدوں کو پانا ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شرط کو اور اس عہد و پیمان کو ہم پورا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین
ہم سے پہلی امتوں سے بھی وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ میرے محترم و معزز حاضرین جمعہ، ذرا ان آیات اور ان احادیث پر غور کرنے سے ہمیں رشتے ناتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک یہ اتنا مقدس اور یہ اتنی بڑی اہم چیز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا اللہ انا الرحمن شققت اسمی، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میرے نام رحمان سے میں نے رشتے ناتوں کے نام کو نکال کے رکھا ہے۔ عربی میں رشتے ناتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ را حا میم، صلہ رحمی جسے ہم کہہ رہے ہیں، رحمی کے اندر جو را حا میم ہے یہ رشتے ناتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی را حا میم سے اللہ رب العالمین کا نام الرحمن ہے، اس کا ایک دوسرا نام الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے اپنے نام سے میں نے رشتے ناتوں کے لیے جو لفظ ہے اس کو نکالا ہے، اس میں سے مشتق کیا ہے۔ پھر آگے خود اللہ رب العالمین کہتا ہے، جیسے ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے، ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم قامت الرحم، کہ جب اللہ رب العالمین نے سارے مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوا تو یہ رحم، رشتہ ناتا اللہ رب العالمین کے عرش کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہا میرا کیا حال ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اس سے جڑا رہوں گا، جو تجھے توڑے رکھے گا میں اس سے ٹوٹا رہوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی اس کے اندر بہترین خوشخبری ہے کہ جو ملا کے رکھے گا رشتے ناتوں کو، اللہ اس سے ملا کے رکھے گا۔ وہی بہت خطرناک دھمکی بھی ہے کہ جو رشتے ناتوں کی اہمیت نہ دے، جو رشتے ناتوں کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرے جیسے اللہ کو پسند ہے، تو اللہ اس سے اپنا رشتہ توڑ لے گا، اللہ رب العالمین اس سے اپنا قطع تعلق کر لے گا۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے، سوچیے کتنا بڑا محروم اور کتنا بڑا بدنصیب ہوگا۔ اور ذرا پھر ایک مرتبہ موجودہ اپنے حالات پر ہم نگاہ ڈالیں۔ ہم میں سے کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں ہے، تو جو طلبہ اسلامی منہج سے دور ہیں، رشتے ناتوں کے بارے میں جو اسٹوڈنٹ اسلامی اصول اور ضوابط کو نہیں جانتے، تو کتنی بڑی غلطی کے شکار ہوتے ہیں، کتنا بڑا غلط ان کے ساتھ بیہیویئر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہوتا ہے۔ ذرا آج کل کے ہمارے ماحول میں غور کریں، رشتے ناتے چچیرے بھائی ہوں، کپیرے ممیرے بھائی ہوں، آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک آٹو میں ایک گاڑی میں آنا جانا، اسکول میں سب کچھ، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے مجھے تھوڑی سی صلاحیت دی، مجھے کچھ ذہین بنایا، میں ذرا کلیور ہوں، میں اس بات کو اچھی طرح سے لیسنس کو سارے سمجھنے والا ہوں، تو اب اسلامی اصول و ضابطے کے ناحیے سے مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی فکر کروں، سوچوں کہ کون ان میں سے تھوڑا سا ڈل ہے، کمزور ہے، سبق کو سمجھنے میں تھوڑی سی اس سے کوتاہی ہوتی ہے، یا محنت کرتا ہے لیکن کچھ اس کے اندر کمی ہوتی ہے، تو میں تانے دے کر دوسروں لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھا کر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ان کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے، آج کل کا یہ ماحول چل رہا ہے۔ لیکن اسلامی اصول ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ رشتے ناتوں کے بارے میں یہ احادیث و آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بنسبت اور دوسروں کے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بچہ ذہین نہیں ہے میں اس کی جو ہیلپ کر سکتا ہوں کروں، جو بچہ سبق سمجھنے میں کچھ اس سے کمی ہو رہی ہے میں گھر آنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھاؤں، کسی بھی طرح سے میں اپنے رشتہ داروں کو ہیلپ کر کے تعلیم میں ان کو بھی آگے لانے کی کوشش کروں۔ آج ہمارا یہ ذہن بن گیا، آج بڑوں کو دیکھ کر بچے بھی ایسی غلط تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ ذہن بچوں کا بن جاتا ہے۔ اگر میں میرے اپنے بھائی کا،
میں میرے اپنے رشتہ دار میں سے کسی کا کوئی ہیلپ کروں گا تو کہیں وہ میرے ٹکر کا نہ بن جائے، میرے سے زیادہ مارک حاصل کر کے پھر کوئی پوزیشن نہ حاصل کر لے. اس طرح کی غلط سوچ ہوتی ہے. حالانکہ یہ دنیا صرف ہم اکیلے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا کہ ہم ہی پوزیشن حاصل کر کے سارے لوگوں کو اپنے پیر کے نیچے دبا کے رکھیں. یہ سوچ کب بنتی ہے؟ جب اسلامی سوچ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو. آخرت میں قیامت کے دن رشتے ناتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہ ڈر شروع سے ہی، ابتدا سے ہی بچوں کے اندر ہم کو بٹھانا چاہیے. اب جب ذرا صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور کچھ عہدے حاصل ہوتے ہیں، رشتے ناتوں میں بھی دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے حوالے سے، رشتے داروں کو تعاون کرنے کے مقابلے میں غیروں کو، باہر کے لوگوں کو تعاون کرنے پر ترجیح دی جاتی ہے. کیوں ایسے؟ اس لیے کہ ہم نے ان اسلامی رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ہم نے خونی رشتوں کی جو قدر اللہ رب العالمین نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کی. اس لیے میرے بھائیوں، رشتے ناتوں کی اہمیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. جمعہ کے خطبے، دوسرے کسی اور موقع پر جو بھی ہم نصیحتیں سنتے ہیں، ایک عام سوچ ایسی ہو گئی، بس جانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے. مولوی صاحب ان کا ایک روٹین ہے، ان کا ایک وہ پروسیسر ہے، وہ ان کا ایک طریقہ ہے، خطبہ دیں گے، نماز پڑھائیں گے. لیکن خطبے میں کیا نصیحتیں ہوتی ہیں؟ ان نصیحتوں کو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیسے اپلائی کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں ہماری کوئی سوچ نہیں ہوتی. جمعہ کے خطبوں سے فارغ ہو کر جانے کے بعد، کیا بھائی آج کیا خطبہ تھا؟ ارے وہ کون کی آئے تھے باہر سے، بہت اچھا بیان کرے. کیا کیے؟ ارے اتنا سب مت پوچھو تفصیل، لیکن اچھا تو بیان کیے. ایک جملہ، ایک پوائنٹ، اس میں سے ہم کچھ حاصل کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں عمل کرنے کی کوشش کریں. اس بات کی فکر بہت کم ہو جاتی ہے. اس لیے سنیں بھی تو توجہ سے سنیں، عمل کرنے کے جذبے سے سنیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کچھ فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ذرا ایک مرتبہ سورہ محمد کی ان آیات پر غور کیجیے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہونے کے بعد رحم، رشتہ ناتا، اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ میرا کیا حال ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تجھے ملائے رکھے گا میں اس سے ملوں گا، میں اس سے اپنا تعلق باقی رکھوں گا. جو تجھ سے رشتہ توڑے گا، جو تیرے ناطے کو دور کرے گا، میں اس سے کٹ جاؤں گا. اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا ان شئتم فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. بہت قریب ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں تھوڑا بہت بھی کچھ عہدہ مل جائے اور اس کے بعد پھر تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تمہارے رشتے ناتوں کو توڑتے پھرتے رہو گے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گونگا بنا دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بہرا بنا دیا ہے. سوچو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنتیں ہیں. رشتے ناطے توڑنے والوں کے لیے کس طرح کی دھمکیاں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اور آج ہم میں سے بہت ساروں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنتیں پڑ رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار اور اس کا غضب اتر رہا ہے. اس بات کا شعور اور احساس بھی ختم ہو گیا. جیسے اقبال نے کسی موقع پہ کہا تھا نا، احساس زیاں جاتا رہا، یعنی ہم نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اللہ کی طرف سے کیا کیا غضب اور کیا کیا غصہ نازل ہو رہا ہے، کیسی کیسی لعنتیں اور پھٹکار اتر رہے ہیں. اس بات کا احساس بھی ختم ہو گیا. ایسا ہی ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا دن رات میں گناہ کرتا رہتا ہوں، دن رات میں گناہ کرتا رہتا ہوں، لیکن آج تک میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا.
کھا پی رہا ہوں, بڑے آرام سے ہوں, صحت مند ہوں. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, جب اللہ رب العالمین نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے اور تیرے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہوا ہے, تو اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب اور تجھے کیا چاہیے. میرے بھائیوں, واللہ نوکری ہماری پکی چل رہی ہے, کھانے کے لیے سارے راشن آ رہے ہیں, سارے اسباب آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, بچوں کی تعلیم چل رہی ہے, ہم سوچتے ہیں کوئی ٹینشن میں نہیں ہے. اب فلاں رشتے دار, فلاں ہمارا قریبی, فلاں ہمارا چچیرا بھائی, فلاں ہمارا بڑا بھائی, اس سے ہمارا تعلق کٹ گیا, جاؤ جائے بھاڑ میں, وہ لوگ ہلاک ہو جائیں, ہم تو بڑے آرام سے ہیں. ہمارا دین وہ دین جو یہ کہتا ہے واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار قسم کھا کر کہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ افسوس کرتے ہوئے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے وہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس کے پڑوسی اس سے بے امنی میں ہو, سکون اور راحت میں نہ ہو. بعض اور روایتوں میں وہ پڑوسی کہ اس کا پڑوسی تو بھوکا ہے لیکن یہ خود کھا کے بڑے آرام اور چین سے ہے. پڑوسی اگر رشتہ دار نہ ہو, پڑوسی اگر غیر مسلم نہ ہو, تب بھی اس طرح کی وعیدیں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. اب اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو, ہمارا بھائی ہو, چچیرا ہو, تائرا ہو, یا ہمارا اپنا کوئی سگا ہو, اور ہم دیکھتے ہو کہ ان کے کیا حالات ہیں, ان کے اوپر کیسی تنگیاں گزر رہی ہیں, اللہ نے بڑی آسائش و آرام میں ہمیں رکھا ہوا ہے, لیکن ہم نہیں جی وہ فلاں وقت میں ہیلپ کیا تھا لیکن شکریہ بھی ایک بار نہیں بولے وہ لوگ, پھر کہیں تمہیں دینا ان کو. ہاں جی آج ان کی بیٹی کی شادی ہے, صحیح ہے, لیکن معلوم نہ میں باہر رہ رہا ہوں بول کے ایک مرتبہ تو بھی آ کے پوچھے مجھے. یہ ہمارے ایسے ڈیمانڈ رہتے ہیں. کیوں ایسے ڈیمانڈ آج ہمارے ہیں کہ آ کے وہ بھکاری بن کے ہمارے سامنے سوال کرنا, آ کے وہ ہمارے سامنے جھک کے ہمارے بھیا جی اس طرح سے کچھ آداب عرض کرتے ہوئے یہ ناز و نخرے, کس ہوش میں ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں, اللہ رب العالمین کی خاطر اور اس کو خوش کرنے کی خاطر اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر سمجھتے تو ہم اس انتظار میں نہ رہتے کہ وہ باہر جا کے تو پوچھ لے رہے لوگوں سے, میں ان کا بھائی میرے کہیں کو نہیں پوچھ رہا, ہم اس غرور میں ہیں. لیکن ہمیں یہ احساس کیوں نہیں کہ مجھے پوچھیں نہ پوچھیں, مجھے احساس ہو رہا ہے, مجھے پتا چل رہا ہے, باہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, میں دینے کے قابل ہوں. وہ میرا شکریہ ادا کریں نہ کریں, میرے رشتے دار ہیں, باہر والوں کے مقابلے میں مجھے ان کو دینا اللہ نے زیادہ فرض قرار دیا ہے. اور کیا ہم وہ حدیث بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے اپنے پڑوسی رشتے دار کو دینے کے بارے میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں صرف تمہیں صدقہ کا ہی نہیں, ثنتان, تمہیں ڈبل اجر ملنے والا ہے, دگنا اجر ملنے والا ہے. صدقۃ وصلۃ, تمہیں صدقہ کرنے کا بھی اجر ملے گا اور تمہیں صلہ رحمی کرنے کا, رشتے ناطے کو بڑھانے کا بھی اجر ملے گا. اگر واقعتاً ہمارے اندر اخلاص ہو, اگر ہم حقیقت میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہنے والے, میرے اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہوتے تو ہم اس انتظار میں نہ رہتے کہ ہمارا وہ رشتے دار آ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے. ابھی پوچھنے کے بعد دینا کون سی بڑی بات ہے؟ شان تو یہ ہے, اللہ رب العالمین کی رضا اور اخلاص کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم خود تلاش کر کے جائیں. جیسے سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کئی ایسے محتاج ہیں, کئی ایسے محتاج ہیں جو تمہارے سامنے آ کے اصرار کے ساتھ نہیں مانگتے, لیکن وہ مسکین ہیں, محتاج ہیں, فقراء ہیں. تم کیا کرو؟ ان کو پہچان کر ان کے مانگنے سے پہلے ان کو دینے کی کوشش کرو. سورہ حشر کے اندر اشارہ دیا گیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے, ورنہ سورہ رعد کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 21-22 میں
جنت والوں کی خوشخبریاں سنائی. یصلون ما امر اللہ ان یوصل. تو فرمایا کہ ان جنتی والوں میں، ان جنت میں جانے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو رشتے ناتوں کو ملاتے ہیں، جن کے ساتھ اپنے تعلق بہتر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کے ساتھ بہتر رکھتے ہیں. یہ جنت والوں کی خوشخبریاں سنائی. پھر اس کے فوراً بعد میں اللہ رب العالمین نے والذین ینقضون العہد، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. پھر جہنمیوں کی خوشخبری سنائی، ان کے لیے وعیدیں سنائی. تو وہاں پہ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. یہ جہنمی لوگ، ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا تھا کہ اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا یہ لوگ ان رشتوں کو توڑا کرتے تھے. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے برا انجام ہے. میرے بھائیوں، یہ لفظ لعنت بھی جو ہے نا آج کل بات میں اتنی عام ہو گئی، ایسی عام گالی ہو گئی ہمارے بعض معاشروں میں کہ اس کی جو خطرناکی ہے اس کو ہم سمجھنے سے بالکل قاصر ہو گئے. کہیں پر اگر لفظ آیا کہ یہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، یہ بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے. بلکہ اس کی اور تفصیلات میں جائیں ہم تو ایسے احکام ہمیں ملتے ہیں کہ وہ شخص جو ایسے لعنتی والے کام کرے گواہی دینے کے بھی قابل نہیں رہتا کہیں اسلامی عدالت کے اندر. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم شخص وہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت دینے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے لعنت کسی دوسرے پر بھیجی اور وہ شخص جس پر لعنت کی گئی اس لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت پلٹ کر کہنے والے پر آئے گی اور وہ خود ملعون ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا. اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے سے منع کیا. لیکن اتنا لفظ عام ہو گیا کہ ہم بہت سارے گناہوں کے بارے میں کہ اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت یا اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس طرح سے جب سنتے ہیں تو ذرا بھی کھجلاہٹ محسوس نہیں ہوتی. جو چلتے ہوئے احساس ہوتا ہوگا لیکن یہ الفاظ سنتے ہوئے ہمارے اندر کوئی کپ کپی طاری نہیں ہوتی. جبکہ ایک مسلمان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایسی باتیں سننے پر اللہ رب العالمین کا خوف کھائے. اور میرے بھائیوں، رشتے ناتوں کا مسئلہ اتنا بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی ہمارا پڑوسی رشتے دار مسلمان نہ بھی ہو اس کے ساتھ بھی اسلام اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. اس سلسلے میں متعدد واقعات صحیح احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اسماء رضی اللہ عنہا کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ان کی والدہ آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر سوال کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلی امک، کہ تم اپنے ماں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھو، بہتر رشتہ قائم کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ریشمی چیز دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر وہ چیز پہنچ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے استعمال کی نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، پھر آپ نے مجھے یہ کیسے بھیجا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میں نے آپ تمہارے پاس جو بھیجا تو وہ تمہارے استعمال کے لیے تھوڑی بھیجا. چاہے تو تم اس کو بیچو اور اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرو، یا تم اپنے کسی دوسرے مشرک بھائی کو ہدیہ دے سکتے ہو، اپنے کسی مشرک بھائی کو ہدیہ دے سکتے ہو. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. میرے بھائیوں، اس حد تک غیر مسلم بھی ہے اگر ہمارا رشتہ دار تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اور آخری نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ آج جو ہمارے پاس وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو میں کیوں کرنا، وہ میری دعوت میں نہیں آئے تو میں کیوں جانا، وہ میری ضرورت پہ کام نہیں آئے تو میں کیوں اس کا ہیلپ کروں. اس طرح بدلے میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں رشتے ناطے بڑھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے فرما دیا لیس الواصل بالمکافئ، بدلے میں رشتے ناتوں کو بڑھانے والا یہ حقیقی رشتے ناتوں کو بڑھانے والا نہیں ہے.
بلکہ تعطی عمن حرمک، جو تم کو محروم رکھتا ہے اس کو بھی دو، جو تم سے اچھا رشتہ نہیں رکھتا اس سے تم اچھا رشتہ رکھو، اس لیے کہ مومنوں کی یہ شان ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ میں بھی فرمایا کہ یہ ایمان والے اور یہ نیک لوگ جو اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے رہتے ہیں، ان کا طرز یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کیا کرو؟ برائی کا بدلہ نیکی سے دینے کی کوشش کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ غور کیجیے اللہ رب العالمین کیسا فائدہ بیان کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی سطحی سوچ، گندی سوچ میں نہ رہو کہ وہ اچھا کرے تو میں ہی اس کے ساتھ اچھا کروں، نہ، جو تم سے دور ہو رہا ہے، جو تمہارے کام نہیں آ رہا ہے، تم اس کے کام آنے کی کوشش کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تم اس کے ساتھ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر وہ تمہارا دشمن بھی رہا تمہارے حسن سلوک کے ذریعے تمہارا جگری دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں آخرت کی کامیابی کے پیش نظر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر پوری اخلاص و للہیت کے ساتھ، جیسے نماز اس میں ریاکاری نہیں چلتی، صدقہ خیرات اس میں بھی دکھاوا نہیں چلتا، اللہ کے پاس ایسا عمل قبول نہیں ہوتا، ویسے ہی رشتے ناتوں کو بڑھانے کا معاملہ ہے، رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس میں بھی ریاکاری، دنیا کے دکھاوے، شہرت، نام و نمود کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر اور اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ یہ سارے نیک کام انجام دینے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رشتے ناتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتے ناتوں کو بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے جو بہت سے واقعات ہیں، اس طرح کا بہترین اعلیٰ نمونہ ہمارے اپنے سماج میں قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائی و معزز ساتھیو، رشتے ناتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص و للہیت کے ساتھ رشتے ناتوں کو بڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھ کر، آپ کا حکم سمجھ کر اس کو ادا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی۔ فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات خوش کرے، جس کو یہ بات پسندیدہ ہو، اچھی لگتی ہو کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے اور اس کی عمر نیکیوں پر دراز کرے۔ کس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ ہر ایک کو پسند ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کہ ہماری روزی میں برکت ہو، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے عمر لمبی ہو۔ پسند ہے نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے۔ اب جس کو پسند ہے وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ناتے بڑھاتا رہے، بڑھاتا رہے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے دیکھیں کہ اگر آپ رشتے ناتے بڑھاتے رہیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ آپ کی روزی میں برکت بھی دے گا اور آپ کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین درازی عطا کرے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائیوں میں سے ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا، علم حاصل کیا کرتا، ایک اور کمایا کرتا تھا، اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بھائی کی شکایت کی۔ تو اس موقع پر جو کچھ لمبا واقعہ اس میں سے مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ، تمہارے اس طرح کے اپنے ان بھائیوں پر، اپنے اس طرح کے ان رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہنے سے ہی اللہ
تم کو روزی عطا کر رہا ہے، تمہاری کمائیوں میں مدد کر رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے، اس بات کو تم اچھی طرح سے محسوس کرو اور یقین کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور میرے بھائیوں، اس موقع پر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں رشتے ناتوں کو بڑھانا، رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہاں اس کی کوئی محدود تعریف نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اگر دو لفظ میں ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے رشتے دار کے ساتھ جو اچھے سے اچھا سلوک، ان کی جو اچھی سے اچھی مدد، جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو سکتا ہے کریں، اور جہاں تک ہو سکتا اپنے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم تکلیف پہنچانے سے باز رہیں، ہم انہیں تکلیف پہنچانے سے باز رہیں۔ عمومی الفاظ میں تعریف کو ذہن میں رکھیں، اب کسی بھی ناحیے میں ہو، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیں یا اسلام کے اس اصول کو نہ بھولیں کہ مدد جو کچھ بھی ہے وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں، گناہ اور فساد کے کاموں میں نہیں، گناہ اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی پسند کے اور نیکی کے کاموں میں ہم مدد کریں اور آپس میں تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہم درود بھیجیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ، تمہارے ہفتے بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور سارے انسانوں میں سب سے افضل، سارے نبیوں میں سب کے امام ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اور جو شخص ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنے ملائکہ اعلیٰ میں ان کی تعریف کرے گا، اور 10 نیکیاں ان کے لیے لکھے گا، 10 برائیاں ان کے لیے مٹا دی جائیں گی، 10 درجے ان کے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون